کرو جس طرح صحابہ کیا ہے، اپنے نبی سے محبت کرو جس طرح اے لوگوں جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں، اعلان نبوت کرتے ابو جہل کے پیٹ میں ایٹھن پیدا ہوتا ہے، ابو جہل کے پیٹ میں درد پیدا ہوتا ہے، ابو جہل مکے کے گھر پر مکے کے گھر میں جا کر بتا رہا تھا اے لوگوں آمینہ کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، عبد المطلب کے گھر میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور ابو جہل گھر گھر جا کر بتا رہا ہے اے لوگوں عبداللہ کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اے لوگوں اس نبی کو اس کے بہکائے میں بتانا، اگر تم نے اس کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھ لیا تو اسی کا کلمہ پڑھ کر اسی کی بولی بولنا شروع کر دو گے۔ ارے ابو جہل کو بھی یہ پتا تھا کہ میرے نبی کے چہرے میں اتنی رونق تھی کہ جو میرے نبی کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا تھا فوراً کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتا تھا، وہ نور اللہ نے میرے نبی کو عطا کیا تھا۔ ابو جہل گھر گھر جا کر بتا رہا ہے اے لوگوں اس نبی کا چہرہ مت دیکھنا، اس نبی کے بہکاوے میں مت پڑنا، اگر تم نے اس نبی کا چہرہ دیکھ لیا تم بھی اسی کی بولی بولنے لگو گے۔ اور ابو جہل گھر گھر جا کر بتا رہا ہے، ایک بوڑھی عورت کے دروازے پر پہنچتا ہے، کہتا ہے بوڑھی ماں مکے میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اے بوڑھی ماں مکہ شہر چھوڑ دے اور دوسرے شہر میں جا کر اپنا گھر بنا دے، اگر تو نے اس کا چہرہ ایک مرتبہ دیکھ لیا تو اسی کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائے گی، اسی کا کلمہ پڑھ کر اسی کا بولنا اسی کی بولی بولنا شروع کر دے گی۔ بوڑھی عورت کہتی ہے بیٹا میں یہ شہر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بوڑھی اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کرتی ہے اور اکٹھا کرنے کے بعد میں ایک گٹھنی بناتی ہے اور بنانے کے بعد میں اپنے سر پر رکھتی ہے اور مکے کے چوراہے پر پہنچتی ہے۔ اے لوگوں اپنے نبی کا کردار دیکھو، اے لوگوں اپنے نبی کا کردار کو دیکھو، اے لوگوں اپنے نبی کی شان کو دیکھو۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر گھر سے عورت نکلی ہے، مکے کے چوراہے پر پہنچی ہے، ادھر سے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے۔ بوڑھی عورت مکے کے چوراہے پر کھڑی ہے، اپنی کٹری کو لے کر کھڑی ہوئی ہے، وہ بوڑھی عورت کھڑی ہے۔ میرے آقا جب اس کے قریب آتے ہیں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، سلام کا جواب مل جاتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں آپ کیا بات ہے کہاں جا رہی ہے؟ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بات کرتے ہیں، وہ بوڑھی عورت کہتی ہے بیٹا مکے میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ابو جہل میرے گھر میں آ کر بتایا تھا، ابو جہل نے میرے گھر آ کر بتایا تھا وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے چہرے میں ایسا نور ہے جو اس کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے وہ فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اے بیٹا اسی محمد کی طرف سے اس شہر کو چھوڑ دیتی ہے۔ میرے بوڑھی عورت میرے نبی سے عرض کرتی ہے، کہتی ہے اے بیٹا میں ایک مزدور کی تلاش میں یہاں پر کھڑی ہوں، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں اگر تمہیں مزدور کی ضرورت ہے تو میں اس گٹھری کو رکھ کر اپنے سر پر رکھ کر میں تمہاری منزل تک پہنچا دوں گا۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گٹھری کو اپنے سر پر اٹھاتے ہیں، آگے آگے بوڑھی جا رہی ہے، پیچھے پیچھے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آگے آگے بوڑھی جا رہی ہے، پیچھے پیچھے نبی جا رہے ہیں، آگے آگے بوڑھی جا رہی ہے، پیچھے پیچھے کائنات کے دھاتا جا رہے تھے، آگے آگے بوڑھی جا رہی ہے، پیچھے پیچھے ہم سب کے رہبر ہم سب کے آقا مولا جا رہے تھے۔ وہ بوڑھی عورت آگے آگے چل رہی ہے، وہ کہتی ہے اے بیٹا اس محمد کے بہکائے نہیں بتانا، اس محمد کا چہرہ مت دیکھنا ورنہ تم بھی اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، تم بھی کلمہ پڑھ کر اس کی بولی بولنا شروع کر دو گے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے سوال کا جواب ہاں دیتے چلے جاتے ہیں۔ جب میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس منزل پر پہنچتے ہیں، میرے آقا اس کی لکڑی کو
اٹھا کر زمین پر رکھتے تھے، میرے آقا پلٹتے تھے اور پلٹنے کے بعد بوڑھی عورت نے کہا اے بیٹا اپنی مزدوری تو لے کے جاؤ، اپنی مزدوری تو لے کے جاؤ۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے بوڑھی عورت مجھے مزدوری کی ضرورت نہیں ہے، میں فقیری میں فخر محسوس کرتا ہوں، میں غریبی میں غریبی پسند کرتا ہوں، میں فقیری میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے فلکتے گئے اور بوڑھی عورت پڑھتی تھی اے بیٹا اگر مزدوری نہیں لے رہے تو اپنا نام کو بتا دینا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا نام بن جاتا ہے وہ اور کہتی اے بیٹا میں نے اس محمد کو تو دیکھا نہیں ہے لیکن اگر محمد ہونا چاہیے تو تجھے ہونا چاہیے، اگر نبی ہونا چاہیے تو تجھے نبی ہونا چاہیے، اگر رسول کو اس نے دعویٰ کیا ہے اگر رسول ہونا چاہیے تو تجھے رسول ہونا چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عورت کہتی ہے اے بیٹا اپنی مزدوری کو لے کے جاؤ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے بوڑھی عورت میں مزدوری میں فخر محسوس کرتا ہوں اور اگر میں ایک اشارہ کروں میں جو تجھے پہاڑ کو دیکھ رہی ہے یہ میرے پیچھے سونا بن کر چلنا شروع کر دیں گے۔ اگر میں ایک اشارہ کروں لیکن یہ پہاڑ چاندی اور سونا بن کر میرے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے۔ میرے وہ پوری عورت کرتی ہے اے بیٹا تو اپنا نام کو بتا دے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے عورت محمد کے طرف تو نے مکہ شہر سے بلا وہ محمد کوئی اور نہیں ہے۔ اے بوڑھی عورت جو عبد المطلب کے خاندان میں عبد المطلب کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا وہ کوئی اور لڑکا نہیں ہے، وہ لڑکا عبداللہ کا ہے جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میں اب آمینہ جو آمینہ کی گود میں جو لڑکا آیا ہے وہ لڑکا کوئی اور نہیں ہے، وہ لڑکا میں ہوں۔ میرے آقا کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو مجھے اور ان کو عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، اسلام کا داخل فرما دیجیے۔ میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری عورت کو کلمہ پڑھاتے ہیں، اسلام کا داخل کرتے ہیں، بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر امامت کرتا بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر اسلام فرماتے ہیں ارے کون پڑھاتے کہنے ہمارا نبی سب سے آگے ہمارا نبی دونوں ہمارا نبی ارے کون پڑھاتے کہنے کو چاہیے کہنے اپنے رسول سے محبت کرو، اپنے نبی سے اس طرح عشق کرو، اپنے نبی سے اس طرح محبت کرو کہ اگر نبی کی شان میں اگر جان کی بات آ جائے، اگر کوئی نبی کی شان پہ اگر انگلی اٹھاتا ہے تو اپنی گردن دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن نبی کی شان میں کوئی بات اللہ نے وہ نبی ہمارے لیے بھیجا جس نبی کا صدقہ کھاتے نبی کی امت میں اسی نبی کا اسی نبی کا سارا یا اللہ نبی تمہارے لیے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کا خیال میرا بیٹا نبی بہت بہت شیخ لگا بیٹے کی بہت بہت کرے جب میں نے کان لگایا بیٹے کے لبوں کی بات جب میں کان کو لے کر گئی میرے بیٹے کے لب سے یہ آواز آ رہی تھی کہ اپنے
رب ہماری امتی، اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے. جو نبی پیدا ہوا تو بھیجا جاتا اس نبی نے تمہارے لیے سجدے میں سر کو رکھ کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتا رہا، اے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے مولا میری امت کو حوالے کر دے. وہ ہمارا بھی ایک بندہ ہے جس نبی نے پیدا ہو کر ہمیں جاتا ہے، جس نبی نے ہمیں سجدے میں جاتا ہے، ہمارا بھی ایک بندہ ہے جو اپنے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم بتایا اور بتایا ہے، دل میں آیت کر لینا کہ انسان اتنا